آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والے لوگوں میں سے. یعنی گویا کہ یہ صبر میرا کمال ہے. مجھ سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے بڑے صبر کیے. یہ اکیلا اس میدان میں نہیں ہوں. ہاں صبر کرنے والے بندوں میں میرا بھی شمار ہو جائے گا. تو اس لیے خود پسندی، خود اعتمادی، جتنا بھی بھروسہ اپنی ذات پر ہو تو اپنے معاملات کو کس کے سپرد کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ. انشاءاللہ ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر میں کچھ کر سکتا. تو ہمارا حال انشاءاللہ کے معاملے میں کیا ہے؟ ایک لطیفہ معروف ہے کہ کوئی بندہ منڈی جا رہا تھا، اس نے گدھا خریدنا تھا. تو کسی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے گدھا خریدنا، منڈی جا رہا. کہ اللہ کے بندے انشاءاللہ کہہ رہے صبح صبح کا وقت ہے. کہتا ہے انشاءاللہ کی کڑی گل ہے، جیب میں پیسے موجود ہیں، منڈی چ کھوتا موجود ہے، لے کے گھر آنا ہے. اچھا جب وہ انٹری کی جگہ سے گزرے، وہاں رش تھا. وہاں رش تھا اور وہ جو کام کرتے اس کے ہاتھ میں رش تھا. اب بہت جلدی واپس آ گیا اور تو دے گدھا خریدنے گیا تھا یار ادھر. کہتا کہ انشاءاللہ میں گھر سے نکلا، انشاءاللہ منڈی میں داخل ہوا، انشاءاللہ کسی نے جیب کاٹ لی، انشاءاللہ گھر واپس آ. تو ہم چیز جب جنوادن اگلا آقا دیکھنا وہ سب کچھ دیکھ کر پھر شریعت کی طرف پلٹتے ہیں. شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کچھ کرنے لگو تو کس کے بھروسے پر کرو. یہ ہمیں درس دے رہے ہیں ننھے منھے اسماعیل. انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں بھی صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ سے اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں کہ میں اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ابھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھا تھا کہ وہ آ گیا. کون آ گیا؟ وہ آ گیا جو آدم کے ساتھ نیچے آیا تھا اور اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّكَ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا. کیا کروں گا؟ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت اس دربار سے لے کر آیا اور یہ کہہ کر آیا کہ تیرے عزت اور جلال کی قسم میں کسی کو دوبارہ اس جنت میں آنے نہیں دوں گا. لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا تھا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میرے مخلص بندے تیرے چالوں میں آنے والے. تو حاجرہ نبی کی بیوی تھی. کہا پتہ ہے ابراہیم مانے جا رہے ہیں، یہ ذبح کر کے لائیں گے. انہوں نے دھتکار دی. کیا کیا؟ پھر ادھر سے نہ جب مایوس ہوا تو پھر کہا اب تو ابراہیم کا سامنا کرتے ہیں. تو 3 دفعہ آیا اور آ کر روکنے کی کوشش کی. ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ اتنے ارمانوں سے ایک بچہ ملا ہے، اس کو بھی ذبح کر رہے ہو خواب کی بنیاد پہ. تو تینوں جگہ حضرت ابراہیم نے اس کو کنکریاں ماری. کیا ماری؟ ادھر رکھی اور ماری. تو آج تک یہ سنت بن گئی کہ جتنے حاجی جاتے ہیں ان تینوں جمرات پر کیا کرتے ہیں؟ کنکریاں مارتے ہیں اور پٹھان جوش میں آ کر جوتے بھی مار دیتے. کیا کہتے ہیں؟ جوتے بھی مار دیتے ہیں. ایسا بھی ہمارا تو ہم نے دماغ خراب کر رکھا ہے، ہم سے برائی کراتا ہے. تو وہاں ایسا بھی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تینوں جگہ سے اس کو دھتکار دیا. پھر اسماعیل کے کان لگا، وہاں بھی بات نہ بنی. تو اب اس منظر کو آپ ذرا سوچیں. آپ ہیں، آپ کا ایک لاڈلا بیٹا ہے، آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، آپ کو کہا جا رہا ہے اس کو ذبح کریں. ذرا اس کو کیفیات میں سوچیں. یہ آسان کام ہے؟
دنیا میں اگر کوئی مشکل کام ہے تو وہ یہی ہے کہ کسی اپنے پیارے کو موت کے گھاٹ اتار دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اپنے والد سے کہہ رہے ہیں ابا جان مجھے اچھی طرح باندھ دینا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا، میرے خون سے اپنے کپڑوں کو بچانا، ہو سکے تو میری قمیض میری والدہ تک لے جانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں نم تو ہیں لیکن جذبہ اطاعت فرما برداری کا ہے۔ بیٹا بھی کٹنے کے لیے تیار ہے، والد کاٹنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چھری کو چلایا، چھری کام یا نبی ہے کٹنے کے لیے تیار ہے، نبی کاٹنے کے لیے تیار ہے، گلا کٹتا۔ اور تجربہ کیا ہے کہ جب بھی چھری نازک گلے پہ رکھی جائے تو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تو کاٹنے کی کوشش کی لیکن اللہ نے امتحان کے لیے یہ سب کچھ کرایا تھا۔ کٹوانا مقصود نہیں تھا، امتحان تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، پتھر کو کاٹ دیتی ہے، پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ اب اجار اگر سامنے سے گلا نہیں کٹ رہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایک معنی یہ ہے کہ مجھے اونگے منہ لٹکا کر گردن پر چھری چلائی۔ اسماعیل کے دل میں خیال آیا کہیں ابا جان کے اوپر میری شفقت تو نہیں غالب ہو گئی کہ نہیں کٹ رہے، الٹا منہ کے بل لگائیں۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ کروٹ کے بل لگایا جیسے ہم اپنے جانوروں کو لٹاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیتل کا ٹکڑا اسماعیل کے گلے پہ آ کر فٹ کر، اب وہ پیتل پہ چھری سے کٹتا، ظاہری اسباب نے، مگر اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ پیتل کے علاوہ بھی گلا نہ کٹے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے ہیں اور اوپر سے آواز آتی ہے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ جبریل امین جنت سے مینڈا لے کر دوڑتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابراہیم کی توجہ اوپر جاتی ہے کہ آواز آ رہی ہے، تو ابراہیم کو خاطب ہو کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جب اسماعیل کی جگہ مینڈا ذبح ہو جاتا ہے، اسماعیل کو اللہ بچا لیتے ہیں، تو کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ ان الفاظ پر غور کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، وللہ الحمد، ساری تعریفیں تو اسی کے لیے، ساری تعریفیں تو اسی کے لیے ہیں۔ تو یہ ان کو تکبیرات تشریق بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ فرشتے کی اور دو نبیوں کی آواز۔ اس جبرائیل نے توجہ دلائی کہ بس اب زور نہیں لگانا، میں آ رہا ہوں۔ اچھا اللہ نے حکم بتا دیا ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے، اب اسماعیل کا گلا نہیں کاٹا جائے گا، مینڈے کا گلا، لا الہ الا اللہ محمد۔ اسماعیل کو جب پتہ چلا کہ اللہ مجھے کٹوانا نہیں چاہتے تھے، ہمارا امتحان لے رہے تھے، اللہ اکبر وللہ الحمد، تمام تعریفیں اسی ذات کے لیے ہیں جو یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو اس منظر کو لفظوں میں تو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے احساسات، اس جذبے کے احساسات شاید ہم اس کو محسوس کرنے سے کہہ سکتے کہ وہ اس درجے پر جا کر اللہ کی محبت میں ڈوب کر اپنے محبوب
یہ جذبہ ابراہیم علیہ السلام کے ہی لائق تھے. وہ موحد تھے، خلیل اللہ تھے، وہ یہ کام کر سکتے تھے. میرے اور آپ کے بس کی بات تو چاہیے تو یہ تھا کہ بیٹے کی جگہ ہم بھی بیٹے ذبح کرتے. کیا کرتے؟ بیٹے کی جگہ ہم بھی بیٹے ذبح کرتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے سہولت پیدا کی کہ تم اپنے پیار اور لاڈ سے پالے ہوئے پالتو جانوروں کو ذبح کرو. اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ مال سے محبت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جس بکرے کو گھر میں پالا، جس دن اس کو ذبح کیا جاتا ہے تو بچوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو اس جذبے کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی میسر آ جائے. یہی وجہ ہے فقہا کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور پہلے سے خرید کر اپنے پاس رکھنا چاہیے. اس کو پلائیں، اس سے آپ کی طبیعت مانوس ہو جائے گی. تو جب آپ اس کو ذبح کریں گے تو وہ جذبہ جو ابراہیم کے پاس تھا، جو پرنم آنکھیں تھی، وہ کچھ نہ کچھ تمہیں بھی نصیب ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے عمل کو جہاں حج کے مناسک میں سے شامل کیا، وہیں پر پوری دنیا میں قربانی کو عام کیا. تو یہ یادگار ابراہیمی کے طور پر ہم اس کو مناتے ہیں. صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا چیز ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت، ان کی نشانی، ان کی یادگار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس سلسلے کو جاری کر دیا ہے. تو ابھی قربانی کا موسم آ رہا ہے، تو ہمیں آج ہی سے اس کی تیاری بدلنی ہے. آج ہی سے پیسے جمع پونجی شروع کرنی ہوگی کہ اس بڑے عمل میں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. یہ جتنا بڑا ثواب کا کام ہے، اتنی بڑی ہی بعید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ من کان لہ سعۃ، کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو قربانی کرنے کی، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ. تو عیدگاہ میں کون لوگ جاتے ہیں؟ مسلمان جاتے ہیں. تو کون لوگ عیدگاہ سے دور رہتے ہیں؟ غیر مسلم، کافر لوگ دور رہتے ہیں. تو دوری اور بہت کافروں کے لیے تھا. رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جو قربانی نہ کرے وسعت کے باوجود، تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہماری عیدگاہ سے دور ہے. مومنوں کے ساتھ شریک ہونے کی اس کو اجازت نہیں ہے. بہت سارے لوگ قربانی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ حالات اچھے نہیں ہیں، سارے کام چل رہے ہوتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ہر ایک کے ہاتھ میں جو مشینیں ہیں وہ بھی قربانی کی رقم سے کئی اوپر، تو وہ خرید سکتا ہے قربانی. 1 لاکھ روپے کی LCD بچوں کو لگا کر دے دیتی ہے، قربانی نہیں کر سکتے. حالات اچھے نہیں. اور بعض لوگ یہ کہہ کر قربانی چھوڑ دیتے ہیں، اچھا یار ہر سال کے دن ہے، سال کا دن کی تاکہ ہونا. تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ قیامت تک تسلسل کے ساتھ ہیں. ان میں یہ نہیں ہے کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے. ان کا کرنا ہی ضروری ہے، ان کے کیے بغیر گزارا نہیں. ہاں جو مفلس ہے، جو نہیں اس درجے کا، جس کا نصاب اس درجے کا نہیں ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے، وہ نہ کرے. اور آپ اس قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 قربانیاں کی کرتے. کتنی قربانی کرتے تھے؟ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 2 قربانیاں کی کرتے. تو حضرت علی کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، حضور کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، تو ان کے عمل کو بھی اپنانا چاہیے. چلو 2 نہ صحیح تو 1 تو اچھا. اس سے بڑھ کر آپ اس قربانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج ادا کیا، آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی کی. کتنی جی؟ 100. اچھا، بعض پھر وہ لبڑے ہوئے لبرل قسم کے لوگ، وہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی تھی کہ آپ کے گھر میں مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، تو یہ 100 اونٹ پھر آپ نے کہاں سے ذبح کر لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کی زندگی اور ہے، انتہا کی زندگی. جب رسول اللہ نے تلوار اٹھائی تھی نا، تو پھر مال چل کر قدموں میں آیا تھا. رسول اللہ کی ملکیت میں باغ فدق بھی تھا، ہدیے کے اموال بھی تھے، اور سب کچھ وار کرنے والے صحابہ بھی تو تھے. تو آج کا کوئی پیر، کوئی مولوی اگر فارچونر پر پھر سکتا ہے تو کیا رسول اللہ کے پیروکار رسول اللہ کے لیے 100 اونٹ بھی برابر نہیں کر سکتے تھے؟ تو یہ اس دور کا یہ بھی فتنہ ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کرسی کے حوال کو بیان کر کے ایسی چیزوں پر اعتراض کرتے ہیں. یہ جی 100 اونٹ کیسے رسول اللہ نے دے؟ تو اس میں سے اپنی عمر کی ساعتوں کے لحاظ سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ذبح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 63 سال. کتنی؟ 63 سال. 63 سال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ظاہری عمر اس دنیا میں تھی. اچھا، پھر یہاں ایک اور اعتراض والے آ جاتے ہیں. جی آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک میں زندہ ہیں. جی اچھا، وقت ہون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہو گئی؟ جی 63 سال. وفات ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہون عمر کے دسو نا حضور جی زندہ ہیں. اچھا، تو 9 مہینے بعد 1.5 ہجری ہیں، وہ بھی گئی ہے شناختی کارڈ کے تجمع تو بعد لے کرنا ہے، وہ بچلے بھی گئی ہیں، اور زندہ تھے یا نہ تھے، اور حرکت تھی یا نہ تھی. الٹرا ساؤنڈ کیا بتاتا ہے؟ جی ماں کے پیٹ میں زندگی ہو سکتی ہے، زمین کے پیٹ میں زندگی نہیں ہو سکتی. پھر وہ ٹپک پڑے انہوں نے کہا وہ 63 تھا. اچھا، ہون کتنی ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بے ادبی سے محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں غلط عقائد، غلط نظریات اور غلط لوگوں کے رویوں سے محفوظ کرے. یہ امت کا متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہو. نبی کا ہوتا اپنی قبر میں سب سے اعلیٰ درجے کا تعلق روح کے ساتھ نبی کا ہوتا ہے. تو خیر بات پھر کہیں سے گئی. تو اپنی عمر کے حساب سے جتنی ساعتیں آپ نے زندگی میں پائی تھی، اتنے اونٹ آخری حج کے موقع پر، اس کے بعد پھر رسول اللہ حج پر نہیں گئے، آپ اس دنیا سے رہ لگے. 63 اونٹ خود ذبح کیے، اور 100 میں سے 63 نکالے، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 27. جی 27 کتنے؟ پتہ نہیں، میری ریاضی کمزور آئی تو ہٹی لگ رہا. 33 میں ریاضی نہ جانتی تو میں مولوی بنے یہاں سے. 37 سکول میں گیا، ریاضی نہیں آئی، سکول چھوڑو، مدرسے میں چلے گئے. جی 37. اچھا، 37 اونٹ انہوں نے ذبح کیے تھے جن کے نام کا ہم نعرہ لگاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. لگاتے ہیں نعرہ کہ نہیں لگاتے؟ تو یہ ان کا عمل اور کردار بھی اپنانا چاہیے یا صرف نعروں کی حد تک؟ صرف مولا کائنات ان لفظوں پہ گزارا چلے گا یا ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا؟ ان کی سیرت کو بھی اپنانا. اپنی ذات کے لیے کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتے. شریعت کی بقا کے لیے، دین محمدی کی سربلندی کے لیے حضرت علی لڑتے ہیں، مرحب میں 2 ٹکڑے بھی کر دیتے ہیں. لیکن جب کسی کو بچاڑتے ہیں
اور وہ منہ پر تھوک دیتا ہے تو ذات آ جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں، پہلے اللہ کے لیے مار رہا تھا اب ذات آ رہی ہے، نہیں ماروں گا تجھے۔ تو یار ان شخصیات کا کوئی کردار، کوئی گفتار، کوئی سیرت، یہ بھی کوئی چیز ہے؟ یہ صرف نعرے لگا کر ہم جان چھڑا لیں گے؟ تو یہ لوگ صرف نعروں کی حد تک نہیں ہے، ان کا ایک روشن کردار ہے، ان کا ایک روشن کردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، چچیرے بھائی بھی ہیں۔ آپ ان رشتوں میں ان کی سیرت کو تلاش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ان نسبتوں میں کس طرح انہوں نے ان نسبتوں کو نبھایا۔ آج کل نہ جوائی جتنے تک سورے دی بستی نہ کہا جائے نا کہ وہ دی ماں راضی نہیں ہوگی، جتنی دیر تک ساس نو ذلیل نہ کرے اتنے تک دوجے بڑے ہوں یہی سارا زور ہوتا ہے، ماں نو ذلیل کرے، پیو نو ذلیل کرے، بہنا براما تو یہ نبھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ اپنے دل کا ٹکڑا حضرت علی کے حوالے کیا ہے، پھر اس رشتوں کو نبھایا ہے، اور یہ بھی تو سیرت کا حصہ ہے۔ آپ ذرا اس کو بھی تو بنائیں نا، علی کا نعرہ تو لگانا آسان ہے، لیکن علی کی طرح حضرت فاطمہ کو بسانا یہ بڑا مشکل ہے۔ نازوں کی بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر کا ٹکڑا، اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور بڑی خوبصورت بحیثیت اقامت حضرت علی کا جو کردار ہے اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بحیثیت ایک صبائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجاہد، یہ زندگی بھی اپنانے کے قابل ہے۔ اور ایک جو خاصہ ان کا سب سے بڑا خاصہ عدل و انصاف، حضرت علی کا سب سے بڑا خاصہ کیا ہے؟ عدل و انصاف، یہ بھی تو اپنانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم جتنے بھی ہمارے اکابر صحابہ ہوں، وہ بزرگان دین ہوں، اولیاء اللہ ہوں، ان کے نام کے نعرے تو لگاتے ہیں، نہ ان کے کردار کو بیان کرتے ہیں نہ کردار کو اپناتے ہیں۔ ہم ان کی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ کی کرامت سے یہ ہوا، کرامت کس بنیاد پر ملی یہ کوئی نہیں بتاتا، انہوں نے کس رستے کو اختیار کیا تھا، وہ کون سی سنتیں تھیں جن کو اپنا کر وہ اس درجے پر پہنچ سکتے۔ یہ گوشہ ہمیں نہ بتایا جاتا ہے اور نہ اس کو اپنانے کی ہم کوششیں کرتے ہیں۔ خدا را اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اپنے عقائد، اپنے نظریات کو بالکل پاکیزہ بنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے وہ رشتے اور نسبتیں ہر ایک کا پاس اور لحاظ کیجیے، خواہ وہ اہل بیت ہوں، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، آپ کا گھر ہو، آپ کا در ہو، جب اللہ کا چنیدہ ہے تو اس میں خطا کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔